کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ شہداء کے وسیلے سے دعا کرو؟ جی کہاں ہے بتائیے؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے کیا شہداء کے وسیلے سے دعائیں کی ہے؟ کہیں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ جی بہت ساری مثال، ایک دینا بس، زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، دیکھیے بہت دیر تک آپ ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے تھے، کیا یعنی دعا یعنی ان سے مانگ رہے تھے؟ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبرستان کی زیارت کا طریقہ بتایا ہے کیا ہے؟ صرف ہم جب قبرستان آئے اس کا دو مقصد بتایا قبرستان کی زیارت کا۔ ایک مقصد ہے اپنے لیے عبرت اور نصیحت، اور دوسرا ان کے لیے دعائیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا سکھلایا؟ آپ نے کیا دعا پڑھی یہاں قبرستان کی زیارت کی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ دعا سکھلائی نبی علیہ السلام نے۔ تو ایک مقصد ہے عبرت اور نصیحت اپنے لیے، اور دوسرا ان کے لیے دعائیں، سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ سمجھ گئے نا میرے؟ تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، دنیا کوئی بھی قبرستان رہا معاملہ دعا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، سوال کرو، کوئی چیز مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، کوئی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، ہے نا؟ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی جب اپنے لیے مانگنا ہو کہیں بھی بیٹھ کر کے، مسجد کے اندر، گھر کے اندر، کہیں بھی بیٹھ کر کے مانگے، نہیں ہے یہ وسیلہ بھی نہیں، سنیے ہے وسیلہ ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ، صفات کا وسیلہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا وسیلہ اپنا نیک عمل پیش کریں۔ اب جب دعا کریں کہ اے اللہ میں تیرے پر ایمان لایا، اے اللہ تیرے نبیوں پہ ایمان لایا، اے اللہ تیری کتابوں پہ ایمان لایا، اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں تیرا جو حکم عمل کرتا ہوں، اب میری یہ حاجت ہے، میری ضرورت ہے، اللہ تو عطا فرما۔ تو اپنی نیکیاں پیش کریں اللہ کے سامنے، ان اولیاء کرام کی نیکیاں، بزرگوں کی نیکیاں، اس قابل کہاں جو ہم اللہ کے قابل بنائے نا میرے بھائی، قابل بنائے نا ان لوگوں کے سید الشہداء کے وسیلے سے ہماری نیکیاں۔ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسیلے سے میں سمجھ گیا، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ شہداء کے وسیلے سے دعا کرو؟ جی کہاں ہے بتائیے؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے کیا شہداء کے وسیلے سے دعائیں کی ہے؟ کہیں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ جی بہت ساری مثال، ایک دینا بس، زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، دیکھیے انہوں نے جو کیا نا محنت دین کے لیے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، جان دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا بدلہ ان کو دے گا۔ ہم ان کی محنت کی کمائی نہیں کھا سکتے، ان کے وسیلہ دینے کا مطلب ہے ان کی محنت کی کمائی ہم کھانا چاہتے ہیں۔ ہم خود محنت کریں، اللہ رب العالمین کو خوب عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو خوب فرمانبرداری کریں، نبی علیہ السلام کی سنت پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اے اللہ یہ ہماری نیکیاں ہیں، اس نیکیوں کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا وہ جو واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر کہ 3 آدمی
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا ہے کہ 3 آدمی جو پہاڑ میں گئے اور پہاڑ کے اندر جب گئے تو ایک پتھر آ کر کے غار کے سامنے رک گیا. اب وہ راستہ ہی نہیں اندر سے نکلنے کا. تو تینوں نے کیا دعائیں کی؟ اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کی. ایک نے اپنے والدین کی خدمت کو پیش کیا، ایک نے مزدور کی مزدوری کو پورے طور سے دینے کا پیش کیا، اور ایک نے بدکاری اور زنا کو چھوڑنے والا عمل پیش کیا کہ اے اللہ، تینوں نے اپنی نیکیاں پیش کی کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے کیا ہے، ہم اس وقت مصیبت میں پھنسے ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے. ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں قبول ہوں گی نا، انہی اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہی کے صدقے ہماری نیکیاں قبول ہوں گی. میرے بھائی کس نے بتایا؟ دیکھیے ہمارا دین اسلام جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر. ہم اس وقت مدینہ شریف میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینے سے پورا دین بتایا، پورا اسلام بتایا. تو ہم وہ کام کریں جو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے، اور مدینے ہی میں دین دے کر اس دنیا سے گئے ہیں. وہ دین ہمیں چاہیے میرے بھائی. وہ دین ملے گا قرآن مجید کے اندر، وہ دین ملے گا حدیث شریف کے اندر، وہ دین ملے گا صحابہ کرام کی زندگی کے اندر. ہم وہاں سے دین کو لیا کریں. ان کے باتوں کو سن کر کے، ان کی باتوں کو سن کر اور ان کی کتابیں پڑھ کر کے نہیں. میرے بھائی قرآن شریف کے ترجمے سے ایک بار پڑھ لیجیے. ہر مسلمان کو قرآن مجید ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. ہر مسلمان کو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک میسج ہے. ہم موبائل کا میسج، فیس بک کا میسج، ایمو کا میسج، واٹس ایپ کا میسج بہت دیکھتے ہیں. یہ میرے دوست کا میسج ہے، یہ میری بیوی کا میسج ہے، یہ میرے باپ کا میسج ہے، یہ میرے شوہر کا میسج ہے، یہ میرے فلاں کا میسج ہے. آنکھ ملتے ملتے اٹھتے ہیں اور میسج دیکھتے ہیں، سونے سے پہلے میسج دے کے سوتے ہیں. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا عظیم میسج ہے. کتنے مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کے میسج کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے فکر کیا اور کوشش کیا ہے؟ نہیں، بہت کم مسلمان ملے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے میسنجر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کر کے بھیجا. کتنے مسلمان ہیں، سب کہتے ہیں مجھے نبی سے عشق ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے تعلق ہے، نبی کے لیے جان دے دیں گے. کتنے مسلمان ہیں جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو، فرامین کو، حدیثوں کو انہوں نے پڑھنے کی انہوں نے فکر کی ہے اور پڑھا ہے؟ نہیں، بہت کم مسلمان ہیں. بھائی زبان دیکھیے، زبان سے دعویٰ نہ کریں کہ ہمیں اللہ سے تعلق ہے، نبی سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، اسلام سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے. اپنی زندگی میں ڈھالیں ان ساری چیزوں کو، پڑھ کر کے سمجھ کر کے. میرے بات سمجھ گئے؟ اسی مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین سکھا کر، سمجھا کر اور صحابہ کرام کے حوالے کر کے اس دین کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ گئے نا میرے بھائی؟